आज मुनाफ़िक़त के पर्दे उठेंगे, कुछ रिएक्शन चैनल्स बेनकाब होंगे। तौबा को जिस फेक आईडी से धमकियां दी जा रही हैं ना, आप यतीम हैं, आप इनके बारे में बद्दुआ करें। आप खुद ही सोचें कि ऐसी धमकियां कौन दे सकता है। और हमारी जो एक रिएक्शन वाली बहन है आयशा, उस बंदी ने एक नेक काम के लिए चैनल बनाया था और किसी काले मुंह वाले ने उसके चैनल के ऊपर स्ट्राइक मार दी। बेटियां बेटियों की इज्जत की बात करने वाले कहाँ गए? आज एक यतीम बच्ची को रुलाया है। तुम लोगों ने अल्लाह के गजब को दावत दी है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे, ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब यतीम को दुख दिया जाता है तो उसके रोने से अल्लाह ताला का अर्श कांप जाता है। और रब्बे सुल जलाल फरमाता है, ए फरिश्तों, उस यतीम को जिसका बाप मनो मट्टी तले दफन हो चुका है, उसे किसने रुलाया है? मजलूम की बद्दुआ से बचो, ये तो चिंगारियों की तरह आसमान की तरफ उठती हैं। जरूरी नहीं कि जब आप किसी का दिल दुखाएं तो वो मुंह से बद्दुआ दे। जब भी कोई आपकी वजह से अल्लाह ताला के सामने रोएगा तो वो आपको बहुत महंगा पड़ेगा। किसी यतीम का दिल दुखाने से डरो, अगर उसने सब्र कर लिया ना तो आपके लिए बहुत मसला बन जाएगा। यतीम की दुआ और बद्दुआ दोनों कबूल होती है। यतीम की बद्दुआ से डरो, उसके आंसुओं का सबब बनने से डरो। किसी यतीम का दिल दुखाना तो शायद आप लोगों के लिए मामूली हो, लेकिन दर हकीकत आप अल्लाह के गजब के मुस्तहिक हो चुके हैं। इतनी तकलीफ होती है तो रिएक्शन का जवाब रिएक्शन से दिया करो। पर्सनली धमकियां देना, मरे हुए वालिद को बुरा भला कहना, तुम्हारा पता लगवा लिया है, तुम पर वीडियो बनाएंगे। क्या रिएक्शन का जवाब रिएक्शन से नहीं दिया जा सकता? फेक आइडियों से पर्सनल अटैक किए जा रहे हैं। ये फेक आइडिया बनाकर अपने चेहरे पर मुखौटा चढ़ा सकते हैं आप लोग, लेकिन अल्लाह से आप लोग नहीं छुप सकते। इनके अंदर ना इंसानियत है, ना खुदाए खौफ है। आज मुनाफिकत के पर्दे उठेंगे, कुछ रिएक्शन चैनल्स बेनकाब होंगे। जी हाँ, कुछ रिएक्शन चैनल्स हैं जिनके बारे में, जिनके खिलाफ अगर एक भी वीडियो बना दी जाए तो वो अपनी फेक आइडियों से पर्सनल हो जाते हैं, पर्सनली धमकियां लगाते हैं, पर्सनल अटैक करते हैं। रिसेंटली तूबा ने एक वीडियो अपलोड की जिसमें वो काफी अपसेट नजर आ रही थी और रिएक्शन देते हुए इतनी इमोशनल हो गई। तूबा ने जब भी किसी के ऊपर रिएक्शन दिया, हंसते और मुस्कुराते हुए ही दिया। लेकिन इन मुनाफिक रिएक्शन चैनल्स वालों ने तूबा के मरे हुए वालिद के बारे में इतनी घटिया बातें कही कि तूबा रिएक्शन देते हुए इतनी इमोशनल हो गई कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तुबा के लिए सिर्फ मैं इतना कहूंगी, तुबा तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है, अपना दिल छोटा मत करें। आप बहुत अच्छा रिएक्शन देती हैं, इन लोगों से डरने की कोई जरूरत नहीं, आप अपना काम करती जाएं। लोगों की खोखली धमकियों से डरने की कोई जरूरत नहीं। मुझे भी इस तरह की बहुत सी धमकियां आई। जब जब मैंने इन मुनाफिक रिएक्शन चैनल्स के ऊपर बात की है ना, तब तब मुझे इनकी फेक आइडियों से जो है ना धमकियां आई हैं। आप खुद ही सोचें कि ऐसी धमकियां कौन दे सकता है, जिनके खिलाफ अगर थोड़ी सी भी बात की जाए तो फिर इनको बड़ी मिर्ची लगती है। तो अपना काम मत रोकें। मुझे भी इस तरह की बहुत सी धमकियां आती रही हैं फेक आइडियों से। मैंने अपना काम करना बंद नहीं किया, मैंने अल्लाह के सुपुर्द अपना मामला छोड़ दिया। मैंने अपने सारे मामलात अल्लाह के सुपुर्द किए हैं। अल्लाह ताला इनको बेनकाब करेगा, ये अपने मुंह से खुद को ही एक्सपोज करेंगे। और मैं इन मुनाफिक लोगों से कभी नहीं डरी, और अगर मैं इन मुनाफिक लोगों से डरूंगी ना तो मैं अल्लाह के साथ शिरक करूंगी। डरने का हक सिर्फ अल्लाह की जात से है। डरना है तो अल्लाह की जात से डरें। इन छोटे छोटे लोगों की रस्सियां ना उस रब्बुल आलमीन के हाथ में हैं। आप अपने हाथ उठाएं, आप यतीम हैं, आप इनके बारे में बद्दुआ करें। और इन्होंने अल्लाह के गजब को दावत दी है। यतीम की आह और दुआ अल्लाह फौरन कबूल करता है। और जब यतीम रोता है ना तो अल्लाह फरिश्तों से कहता है कि जाओ देखो मेरे यतीम बंदे को किसने रुलाया है। तौबा, मैं सिर्फ आपको इतना ही कहूंगी, जिंदगी के इम्तिहान को बुरा ना समझो, ये तो तुम्हें अल्लाह के करीब करने का जरिया है। अल्लाह ताला सूरह बकरा आयत नंबर 155 में फरमाते हैं, और हम जरूर तुम्हें खौफ, भूख और माल और जान के नुकसान से आजमाएंगे, लेकिन सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दीजिए। तो आपने इनकी तकलीफों पर सब्र करना है और आपने अल्लाह से दुआ करनी है। और अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा,
اور ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا نوازے گا نا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور آج کچھ لوگوں کی منافقت کھولنی پڑے گی مجھے۔ بیٹیاں بیٹیوں کی عزت کی بات کرنے والے بیٹیوں کو فیک آئیڈیوں سے رلا رہے ہیں۔ تم نے کسی بیٹی کو نہیں رلایا، تم نے ایک یتیم کو رلایا ہے، تم نے اللہ کے غضب کو دعوت دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جو کسی یتیم کی پرورش کرتا ہے تو اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اگر اس کے اپوزٹ لیں تو اگر کوئی کسی یتیم کو رلائے گا اس پر پھر جہنم کے دروازے کھلے کہ نہیں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتیم کی کفالت کرنے والا، ہاتھ کی 2 انگلیوں سے اشارہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جیسے 2 انگلیاں ہیں جنت میں یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں ایسے ہوں گے۔ ارے جانوروں کی تڑپ دل میں رکھنے والوں، کتے کے لیے اے سی چلانے والوں، کتے بلیوں کے لیے درد دل رکھنے والوں، کسی یتیم کے لیے بھی درد دل رکھو۔ تمہارے ذوق، تمہارے شوق کتے بلیوں اور بندروں پر آ چکے ہیں۔ یتیموں کی اہمیت تمہاری نظر میں 2 ٹکے کی رہ چکی ہے۔ کسی یتیم کو برا بلا کہہ کر یا اس کو رلا کر جو تم ڈالر کماؤ گے نا، یہ تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے۔ یتیم کی آہ سے ڈرو، یتیم کی بد دعا سے ڈرو۔ اگر وہ تمہیں اپنے لفظوں سے اپنی زبان سے کچھ نہیں کہہ رہا لیکن اس کی آہ ضرور آسمان تک جائے گی۔ اور جو انسان دنیا سے چلا جائے اور اگر اس کی پیٹھ پیچھے کوئی تہمت لگائے یا اس پر کوئی الزام لگائے تو وہ اس بندے اور اللہ کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ ایک شخص دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن اس کے پیچھے جو بکواس کرنے والے لوگ ہیں تو وہ اللہ کے عذاب سے ڈریں، کیونکہ ایک بندہ جو دنیا سے جا چکا ہے جو آپ کی اس بکواس کا جواب نہیں دے سکتا تو اللہ اور اس بندے کا معاملہ ہے۔ اگر وہ برائی جو کہی جا رہی ہے جو اس دنیا سے بندہ چلا گیا ہے اس میں اگر نہ ہوئی تو اس کا بدلہ پھر اللہ تعالیٰ خود لے گا، کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے معاملات میں ٹانگ اڑائی ہے۔ طوبہ کو جس آئی ڈی سے، جس فیک آئی ڈی سے دھمکیاں دی جا رہی ہیں نا، اسی فیک آئی ڈی سے مجھے بھی دھمکیاں آئی تھی جب میں نے اس منافق چینلوں کے اوپر جو ہے ریئیکشن دیا تھا۔ بیٹیاں بیٹیوں کی عزت کی بات کرنے والے سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کن کو بات کر رہی ہوں۔ آج ان کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ آئی ڈی آپ کی ہی ہے۔ اتنی مرچی، اتنی تباہی، اتنی تکلیف، اتنی مرچی پرسنل ہو جانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ انہی کو تکلیف ہوتی ہے جن کی حرکتوں کے اوپر ہم لوگ روشنی ڈالتے ہیں، پھر مرچی لگتی ہے، پھر دھمکیوں پہ آ جاتے ہیں، ریئیکشن نہیں دیا جاتا۔ کیوں ریئیکشن دیتے ہوئے زبان نہیں کام کرتی آپ لوگوں کی؟ ریئیکشن دینے سے کس بات کا خوف ہے آپ کو؟ بڑے بڑے چینلوں کے اوپر بھی تو آپ لوگ ریئیکشن دیتے ہیں نا، تو زبانی آپ طوبہ کو بھی ریئیکشن دے دیں۔ طوبہ کی غلطی ہے، طوبہ کو بتائیں کہ طوبہ آپ کی یہ جو بات ہے ہمیں پسند نہیں آئی۔ ریئیکشن کا جواب ہمیشہ ریئیکشن سے دیا جاتا ہے کہ آپ کی یہ بات پسند نہیں آئی ہمیں، تو اس کے اوپر ریئیکشن دیا جاتا ہے۔ یہ فیک آئیڈیوں سے دھمکیاں لگانا، کسی کو اپنے سے کمتر سمجھنا، کسی کو کمزور سمجھ کر اس کو دبانا، تو یہ انسانیت نہیں ہے۔ ایسی حرکتیں جاہل اور ان پڑھ لوگ کرتے ہیں۔ یہاں پر پرسنلی ہماری تو کسی کے ساتھ دشمنی نہیں ہے نا، نہ طوبہ کی پرسنلی کوئی دشمنی ہے۔ آپ بھی ریئیکشن دیتے ہیں تو ہم لوگ بھی ریئیکشن دیتے ہیں۔ آپ لوگوں کو جو بات نہیں پسند آتی آپ لوگ بڑے بڑے چینلوں کے اوپر جو ہے ریئیکشن دیتے ہیں، ہمیں آپ لوگوں کی جو بات نہیں پسند آتی ہم لوگ بھی ریئیکشن دیتے ہیں۔ پرسنلی دشمنی تو نہیں ہے نا، اور نہ ہی ہماری کوئی فیک آئیڈیاں ہیں۔ ہم لوگ جو ہیں نا وہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں، چینل پر بھی ہیں اور آپ لوگوں کے سامنے بھی ہیں۔ ہماری کوئی فیک آئیڈیا نہیں ہے، اور اگر میری کوئی آئی ڈی ہے تو اس کے اوپر میں نے اپنی پکچر لگائی ہوئی ہے، اپنی تصویر لگائی ہوئی ہے، تاکہ جس کے پاس بھی میرا کامنٹ جائے تو اس کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ مسلم لائف اسٹائل کی آئی ڈی ہے۔ اور ہم نے کبھی بھی فیک آئیڈیوں سے ان کو جا کر دھمکیاں نہیں دی، ان کی طرف سے کبھی بھی ایسی ویڈیو نہیں آئے گی کہ ہمیں جو ہے فیک آئیڈیوں سے دھمکیاں مل رہی ہیں تو یہ مسلم لائف اسٹائل نے کی، بینیفیشل نے کیا ہے ہمارے ساتھ ایسا، یا پھر طوبہ نے کیا ہے ہمارے ساتھ ایسا۔ جن کے اندر انسانیت ہوتی ہے نا تو وہ اس بات کو سمجھتے ہیں، نہیں اگلے بندے کا جو ہے ارننگ سورسز ہے، یہ چینل نہیں ہے، یہ اس کی پراپرٹی ہے، اس کے ساتھ اس کی زندگی کے کئی معاملات جڑے ہوں گے، تو ہمیں جو ہے پرسنلی اٹیک نہیں کرنا چاہیے، نہ ہی ان کے چینل کے اوپر۔ یہ ریئیکشن چینلز والوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ اگر آپ کی ارننگ سورسز کا ذریعہ ہے تو فلاں بندے کا بھی ارننگ سورسز کا ذریعہ ہے،
تو کسی کے اوپر اٹیک کرنا یا کسی کی پرسنل لائف کے اوپر اٹیک کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ آپ ریئیکشن دیں، آپ کو تکلیف ہے تو، آپ کو مرچی لگ رہی ہے آپ بھی اسی انداز میں ہمیں ریئیکشن دے دیں۔ ریئیکشن سے ریئیکشن کیوں نہیں دیا جاتا؟ آپ کو ریئیکشن فار ریئیکشن کیوں نہیں دے سکتے آپ لوگ؟ آپ کی شان میں کوئی گستاخی ہو جائے گی؟ چھوٹے چینل پر ریئیکشن دینے سے آپ لوگوں کی عزتوں میں کمی آ جائے گی، یا پھر آپ لوگ وہی گھٹیا سوچ رکھنے والے ہیں جو پرانے دور کے جو لوگ تھے کہ نہیں ہم چھوٹوں کو جو ہے منہ نہیں لگاتے، ہم لوگ جو ہے نا اپنے لیول کے لوگوں کے ساتھ ہی جو ہے نا بات کرنا پسند کرتے ہیں۔ کچھ تو انسانیت پکڑو۔ اور ہماری جو ایک ریئیکشن والی بہن ہے عائشہ ریئیکشن چینل والی، اس کا چینل کسی نے جو ہے وہ اسٹرائک مار دی، اس کا اتنا بڑا چینل تھا، اس چینل سے وہ بندی اتنا نیک کام کر رہی تھی، خواجہ سراؤں کو جو تھی وہ ان کی ہیلپ کر رہی تھی۔ آپ یقین کریں جب میں نے اس کے چینل کے بارے میں سنا تو مجھے بڑا دکھ ہوا، اور عائشہ جی کے لیے میری پوری سپورٹ ہے، میں جہاں تک سپورٹ کر سکی تو انشاءاللہ میں اپنی کمیونٹی پوسٹ پر بھی ان کی ویڈیو لگاؤں گی، اور میرے جتنے بھی سبسکرائبر ہیں یا مجھے پسند کرنے والے ہیں یا میرے جتنے بھی سبسکرائبر ہیں، جتنے بھی مجھے جو ہے اس آئی ڈی پر جنہوں نے مجھے فالو کیا ہے، تو پلیز آپ لوگ جو ہے نا عائشہ بہن کو جو ہے سپورٹ کریں۔ اس بندی نے ایک نیک کام کے لیے چینل بنایا تھا اور کسی کالے منہ والے نے اس کے چینل کے اوپر اسٹرائک مار دی، اور ایک نیک کام جو وہ کر رہی تھی، ایک جو احسان کا وہ دروازہ انہوں نے کھولا ہوا تھا وہ انہوں نے بند کر دیا۔ کسی کی روزی روٹی کے اوپر تم لوگوں نے لات ماری ہے، تو جتنے بھی یہ منافق ریئیکشن چینل والے ہیں ان سے میں یہی کہوں گی پرسنلی دشمنی پر مت آؤ، ریئیکشن کے ساتھ ریئیکشن دو۔ اگر آپ کو کوئی بات نہیں پسند ہے تو آپ ریئیکشن دو، یوں کسی کو پریشان مت کرو، یہ انسانیت نہیں ہوتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔